مولا علی اور اہل بیت کی طرف چلنے سے پہلے جیسا کہ آپ کی اولادوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور ایک مجاہد اور ایک ولی کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک مجاہد ہوتا ہے، انہی کے ریلیشن میں ایک ولی ہوتے ہیں، ایسا تذکرہ اور ان کی تقریباً آل بھی ہوتی ہے سرکار کی. اور ایک ہی شخصیت جو مجاہد بھی ہے، ولی بھی اور آل بھی ہے. آج ہی کے دن میں یہ ذکر کر دو تاکہ آنے والے وقت میں میرا ارادہ ہے سیرت مولا علی کا بھی بیان کرنے کا، پھر اللہ مالک ہے. ان کا نام ہے حضرت سرکار میرا سید علی دادال رحمۃ اللہ تعالی. مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، ولی بھی ہے، سید بھی ہے اور شہید بھی ہے. ایک ہی میں اور میری عادت ہے میں اوپر سے چلتا ہوں نیچے تک آتا ہوں. آپ کے دادا علم الدین کون ہے؟ بخاری ہے. مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ تعالی بخاری ہے. علم الدین سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ. وہیں سے ہوتے ہوئے اونچ سے ہوتے ہوئے آپ لکھنؤ آئے. مختصر تاریخ دیکھیے، کتابیں الگ الگ کچھ روایت ہے، میں اس کو جمع کر کے میری عادت کے اوپر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ان کے نام سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. لکھنؤ پہنچے. اب دین پھیلاتے پھیلاتے، دین کی دعوت دیتے دیتے، تبلیغ و اشاعت کرتے کرتے اب گجرات پہنچے، پاٹن پہنچے، احمد آباد آ گئے. علم الدین سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ. دین کا کام کرتے کرتے، تبلیغ کرتے کرتے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے بلاتے گجرات، پاٹن اور پھر یہاں احمد آباد آ گئے. اب احمد آباد آئے، نام سنا قطب عالم کا، نام سنا شاہ عالم کا، شیخ احمد کھٹو گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا. تو سید علم الدین سید بھی تھے، عالم بھی تھے، بڑے تھے، اللہ والے تھے. اور بخاری بھی پتہ چلا شاہ عالم بخاری ہے، قطب عالم بخاری ہے یہاں. تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، حیات کے ساتھ ان حضرات کی بارگاہ میں، اولیاء اکرام کی بارگاہ، اور اپنا نسب نامہ لے کر آئے اور بتایا کہ آپ بھی بخاری ہیں، ہم بھی بخاری ہیں. آپ بھی ان کی اولاد ہوا. دیکھیے یہ سجرا، سرکار نے سجرا دیکھا. آپ عالم دین تھے جید، بخاری کے سادات تھے، سجرا بھی موجود تھا. بڑے خوش ہوئے سرکار قطب عالم اور شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ. ہمارا گھرانے کا ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہے، ایک ہی ہے، بخاری ہی بخاری ہے. ہم عقیدہ، ہم عمر، ہم سبحان اللہ. بڑی خوشی ہوئی. اب ان حضرات کا عالم یہ ہے، بندے کے اندر کیا کلا ہے، کیا شوق ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اور اسی کی لائن میں لگا دیتے ہیں. اس کو علم کا ہے، عالم بنا، اس کو مقرر کا ہے، وہ غازی بنا، غازی بنا، اس کو یہ بنا، اس کو فلاں بنا. اللہ والوں کا معاملہ. قطب عالم اور شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سید علم الدین میں دیکھ لیا کہ یہ تلوار چلانے کا فن جانتے ہیں. یہ غازی بن سکتا ہے، یہ غازی یہ ملت بن سکتا ہے. اس میں کیا فن ہے، اس کو وہ فن دیا جاتا ہے. یعنی فن جو ہوتا ہے اسی پر نکھار اللہ والے پیدا کرتے تھے، اسی کی لائن میں جوائن کر دیتے. تو تصوف کا تصوف میں چلا جا، تو فقیہ کا اندر ہے، فقیہ میں چلا، تو عاشق ادھر چلا جا، ہے نا. دیکھا کہ یہ سید علم الدین کے اندر تلوار چلانے کا فن ہے. اولاد علی بھی ہے. آپ نے محمود بیگڑے کو کہلایا اور وہ خود بھی چاہتے تھے کہ میری فوج میں سادات ہو، اولیاء ہو، صلحاء ایسے لوگ ہو. تو آپ نے محمود بیگڑے کو خبر دی کہ ہمارے یہاں ایک سید علم الدین بخاری آئے ہیں اور میری یہ درخواست ہے کہ تم ان کو اپنی فوج میں لے لو. شاہ عالم کی سفارش ہو اور محمود صاحب بیگڑا ہو، سرکار کے چاہنے ماننے والے ہے نا، غلام شہزادے. اور وہ تو جیسی خبر پڑی دوڑے دوڑے چلے آئے. محمود صاحب نے کہا سرکار کون ہے جس کی سفارش آپ کر رہے ہیں؟ کون سا غازی، کہاں سے آیا، کہاں جنگ جیتی، کہاں کیا ہوا؟
کہا رہنے دو، ہماری نظروں نے دیکھا ہے، ہماری سفارش سے سید علم الدین کو آپ دیکھو، یہ میرا علی داتار کے دادا ہے، یہ بھرتی ہو گئے فوج محمود شاہ بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ، اب فقیر خان وعدے کے یہاں بھی جنگ ہوتی ہے، جاتے ہیں، سبحان اللہ کیا تلوار چلاتے ہیں۔ محمود شاہ بیگڑا کو یقین ہو گیا، اور وہاں کا جو سپہ سالار تھا کہ سید علم الدین ایسے وقت میں کام آ سکتے ہیں جب جنگ کا نقشہ بدلنا ہو، جب ہماری ہار ہونے کو قریب ہو، ایسے وقت میں اگر سید علم الدین اٹھ جائے تو یقیناً یہ غازی ہے، جب تلوار چلاتے ہیں تو یقیناً مولا علی جیسی شجاعت نظر آتی ہے۔ سارے آدمی کی نظر نے پہلے ہی دیکھ لیا اندر کا امت اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ۔ واقعات ہوتے رہے، آپ بہت مشیر ہو گئے، بہت قریب ہو گئے سالار کے اور سرکار محمود شاہ بیگڑا کے، اور اب کوئی مشورہ ہوتا، کوئی چیز ہوتی تو سید علم الدین سے جو ہے بات ہوتی، تو بڑے سبحان اللہ کیوں نہ ہو بھائی، خون میں جو آیا خون ہے ان کا، تو ان کی بہرحال شادی ہوئی، شہزادے پیدا ہوئے، دوست محمد نام رکھا، دوست محمد۔ اب جیسا باپ ویسا بیٹا، وہ بھی جب جوانی ابھی ہو ہی رہی تھی تو وہ بھی آ گئے بھرتی میں، اور وہ بھی تلوار چلا رہے۔ یہ ہے میرا علی داتار کے والد، یہ بھی غازی، بلکہ ایسا ہی لگتا تھا جیسے تلوار چل رہی ہو تو مولا علی کا بازو آ گیا، طاقت کیوں نہیں آئے گا بھائی، ان کے خون میں ہے، ان میں تو دیکھو ان کے یہاں بچپن ہی گھر میں ہی ساری تربیت ہوتی ہے۔ عوام ہم لوگ باہر آ کے پڑھتے ہیں، جوان ہو کے بعد میں انسان پڑھتا ہے یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، یہ سیرت ہے، وہاں تو بچپن ہی سے کھانے پینے کی ہر چیز کی سنتیں، ہر روزانہ حدیث، ساری روحانیت ان کے گھر میں پہلے ہی سے ہوتی ہے، اور پھر خون میں ہو تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ خون ہی اولاد علی ہے، مولا ہے کائنات کا خاندان ہے، شہزادہ ہے، کیوں نہیں ہوگا۔ دوست محمد بھی ایسے ہی رہے جیسے سید علم الدین، ان کی شادی ہوئی، ان کا نام تھا عائشہ، جن کو راشٹری اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام عائشہ ہے، سمجھ گیا، راشٹری اماں، ان کی شادی ہوئی دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اب ان کی بھی شادی کا معاملہ ہوا، ان کے وہاں بڑے فرزند پیدا ہوئے، ان کا نام ابو محمد رکھا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام سید علی رکھا گیا۔ یہ تھے میرا دادا، جنہیں بعد میں میرا سید علی داتار کے نام سے چمکنا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب کسی کو چمکانا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کوئی سبب پیدا کرتا ہے۔ کسی چھپے ہوئے کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کوئی موسم بنتا ہے، ماحول بنتا ہے، جیسے ابابیل کا ماحول بنا تو عبد المطلب اور ابو طالب وغیرہ۔ جب بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، یہ خدا کا ایک نظام ہے، جب کسی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو کبھی آندھی چلتی ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کوئی بندہ ظاہر ہوتا ہے، خدا کا ایک نظام ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، سید علی پیدا ہوئے، باپ اور دادا تو بہت بڑے غازی ہیں، جہاں جاتے فتح کامرانی نصیب ہوتی ہے، محمود شاہ بیگڑا کو بھی ناز ہے۔ اب دن گزرتے گئے، آپ جب جوانی کے عالم میں آئے، دوست محمد جو آپ کے والد تھے، ایک مرتبہ جنگ کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، تو راستے میں اوناوا آیا تھا، گاؤں تھا، آپ کو وہ جگہ پسند آ گئی آپ کے والد کو، کہا کہ بھائی اچھا میرا علی دادا کہاں پیدا ہوا بھائی؟ احمد آباد خانپور سید والے میں پیدا ہوا، سید علی دادا یہیں پیدا ہوا سید والے، سمجھ گیا۔ اور یہ جو راشٹری اماں کے دادا یہاں رہتے تھے، احمد آباد میں ہی رہتے ہو گئے، پھر سید علم الدین وغیرہ۔ بعد میں آپ کے والد جو ہے اوناوا کو پسند کیا تھا، رہتے یہی تھے مگر پسند کیا تھا کہ وہاں بھی آپ کا مقام ہو، بہرحال زمین خریدی اور بھی لوگوں نے دیا، اور کہا ان کو معلوم تھا یہاں خاندان آباد ہونا، پسند کر کے رکھی تھی، لیکن رہتے ہیں احمد آباد۔ سید علی بھی یہیں پیدا ہو۔ اب
جب بڑے ہوئے اور میرا سید علی داکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم و فنون کے بادشاہ، اولاد بھی ایسی، گھرانہ بھی ایسا، کیا کہنا ان گھرانے کا، اس شان کے مالک۔ اب ان کی شادی کا معاملہ ہوا اور ادھر کیا ہوا، ادھر آپ نے کہا غزوہ لڑا تھا، جہاں آپ نے جس قلعے کا محاصرہ قلعہ فتح کیا تھا، وہاں کے جو رہنے والے ہندو تھے، وہاں کا راجہ مہندی، اس کا نام مہندی راجہ، بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، ہندو تھا مگر بڑا ظالم تھا۔ تو وہاں کے رہنے والوں نے جو ہے ایک شخص راجہ کے دربار میں آتا ہے، مسلم راجہ، عرض کرتا ہے حضور میں آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کے آیا ہوں، ایک عرض لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے وہاں جو راجہ ہے میں بڑا ظالم ہے، میں بھی ہندو ہوں، وہ راجہ بھی ہندو ہے مگر بڑا ظالم ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا اس نے بہت بڑا بت بنا کے رکھا اور روزانہ بلی چلاتا ہے، مسلمان ملے تو مسلمان، ہندو ملے تو ہندو، قیدی ملے تو قیدی، آزاد ملے تو آزاد قتل کرتا ہے، اس کا خون اس کی پیشانی پہ لگا، بڑا ظلم ہے سرکار۔ اچھا ایسا کرتا ہے وہ؟ ہم پریشان ہو گئے، کب سے ہے؟ کہا کب سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، اب ہمارا کام ہم دیکھیں گے۔ مسلمان راجہ فوراً خط لکھا اسے محمود شاہ بیگڑا کہ میرا خط جو ہی آپ کو ملے، رات ہو تو دین کا انتظار نہ کرنا، دین ہو تو رات کا انتظار نہ کرنا۔ اس کو کہتے ہیں سرکار مسلمان کا، فوراً آپ جاؤ اور اس قلعے کو فتح کرو اور وہاں کا معاملہ دیکھو، اس ظالم بادشاہ سے اس کو آزاد کراؤ، اس گاؤں کو، اس شہر کو، اس قلعے کو۔ جیسے ہی خط ملا محمود شاہ بیگڑا علیہ رحمہ کو، آپ نے فوراً علم الدین کو بلایا، سید علم الدین، کہا یہ خط آیا ہے اور ابھی دیکھنا، آپ ابھی پہنچو۔ سید علم الدین تیار، سبحان اللہ، کیا غازی تھے اور کیا فوراً، ہندو پہ بھی ظلم ہو رہا تھا، خود ہندو راجا، ہندو ہی نہیں شکایت کی، 250 سوار لے کر سید علم الدین نکلے۔ قلعے کا جو ہے پورا بہت بڑا قلعہ تھا، بہت لمبا چوڑا قلعہ، بہت مضبوط قلعہ، پورے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، بہت کوشش کی گئی مگر 3 ہفتے بنے، ہفتے مہینہ بنے، کئی مہینے گزر گئے، 2 4 8 مہینے، مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ اور قلعے والے اتنے زبردست تھے کہ اندر وہاں کا جو راجہ تھا بڑا ہوشیار تھا، سب چیز کو اندر لے کے رکھا، وہاں کی پیداوار اندر ہوتی تھی، جادو والے اندر تھے، کچھ سب جو بتانے والے تھے کاہن وہ اندر تھے ان کے پاس، طاقت والے اندر تھے، بہت سارے گاؤں مطلب کے اندر بہت بڑا قلعہ، ہر چیز اندر تھی۔ ہاں مادھو گڑھ کا قلعہ، تو ہر چیز وہاں کا جو ہے لے کر بیٹھا تھا، تو وہ لوگ ایک تو مقابلہ نہیں کر رہے تھے اور اندر ہر چیز موجود، جو طاقت سے ڈرے انہیں طاقت دکھا لی، طاقت سے ڈراتا تھا، جو نہیں ڈرے اسے جادو منتر سے ڈراتا تھا، نہیں ڈرے تو اس کے خطرناک آدمی تھا، جیسا آج کل بھی ہے۔ تو وہ تو مگر بڑا خطرناک تھا، ہندوؤں پر بھی رحم نہیں، جو آیا اس پر ظلم۔ تو اب کیا ہوا اب دیکھیے، مہینے نکل گئے کہیں، وہ سید علم الدین جو ہر میدان میں کامیاب تھے، آج فتح نہیں ہو رہا۔ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کوئی چیز ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہو سکتا تھا، مگر خدا کسی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، کسی کی عظمتیں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا، جب اتنا ٹائم ہو گیا تو سلطان محمود شاہ بیگڑا بڑے بے چین لے کر آج فتح ہو، آج فتح ہو، آج فتح ہو۔ سید علم الدین نے خط لکھا کہ جناب فتح نہیں ہو رہا ہے، بادشاہ سلامت، فتح نہیں ہو رہا ہے، یہ مادھو گڑھ کا قلعہ۔ یہ اللہ، یہ بادشاہ لوگ بھی بڑے نیک لوگ تھے، ظالم جابر نہیں تھے، عادل تھے، نمازی تھے، رونے والے تھے۔
رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، رو رو کے دعائیں کی، اے اللہ وہاں لوگوں پہ ظلم ہو رہا، ہر کسی پر، سکھ عیسائی ہندو مسلم، عورتیں بچے، جس کو بھی وہ قربان کر رہا ہے، بلی چڑھا رہا، اے اللہ تو ہماری مدد کر۔ رو رو کے محمود شاہ بیگرہ نے دعا کی۔ سویا تو خواب میں چہرہ دکھایا گیا، کس کا؟ سید علی میرا داتا۔ ابھی تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، کہا یہ آئیں گے تو فتح ہو جائے گا، فتح ان کے ہاتھ میں۔ کون ہے یہ؟ کہا جو سید علم الدین ہے، یہ انہی کا پوتا ہے۔ او اچھا، خواب سے بیدار ہوئے، فوراً سید علم الدین کو مادھو گڑھ میں لکھا، تم ادھر آؤ، جلدی ادھر آؤ، تمہارا کوئی پوتا ہے؟ کہا ہے۔ کیا نام ہے؟ سید علی۔ ہاں کہا اس سے بولو۔ کیوں؟ کہا مجھے خواب آیا، میں نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے نشاندہی کی تو مجھے چہرہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کا پوتا ہے، انہی کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے۔ تو وہ بھی انکار کرنے والے نہیں تھے، کہاں بے فکر رہو، سید علی بھی آئیں گے اور میرا بیٹا جو چھٹی پہ گیا ہے سید دوست محمد، ان کے والد میرا داتا بھی، وہ بھی آئیں گے، تم ایک جو ہے شاہی خط لکھ دو، میں ابھی پہنچاتا ہوں۔ آپ نے پہنچا دیا اناوا کے اندر۔ اب سید علی دادا وہاں شادی کا معاملہ ہونے جا رہا تھا۔ اختلافی روایت ہے 16 سال کی عمر یا 19 سال کی عمر، بہرحال 16 17 18 19 جو بھی رہی، بس اتنی ہی عمر تھی، 16 سے 19 کی۔ فوراً خط، شاہی خط جاتا ہے، کون ہے یہاں؟ علم الدین کا پوتا۔ شاہی فرمان آیا ہے محمود شاہ، سید علی کا بھی کل پرسوں نکاح ہونے والا ہے، سارے تیاری ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، جوان ہیں۔ اور جیسے ہی سید علی داتا نے کھول کے پڑھا کہ دادا جان سید علم الدین بخاری اور جو ہے بادشاہ سلامت نے اس شاہ کا یہ آرڈر آیا ہے کہ تم جلدی آ جاؤ، کچھ بھی کر کے فوراً آ جاؤ۔ آپ نے اپنی ماں کو بتایا، ماں نے کہا بیٹا شادی والی تو کر لے گی، کہا نہیں ماں اب اجازت دے دے، اب اسلام نے بلایا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو میدان میں جنگل میں چھوڑ گئے تھے، شہر مکہ میں، ہاجرہ کو، اسماعیل کو، آج اس کے پوتے کے ساتھ بھی ہو رہا، وہ کربلا کے میدان میں، آج مجھے بھی قربانی دینی ہوگی، مجھے جانے دو۔ میرے تو کہا جا، اب تم جاؤ۔ فوراً سید علی دادا اپنی نکاح و شادی چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر گھوڑے پر سوار فوراً جو ہے احمد آباد کی طرف شاہ حضرت محمود شاہ کی بارگاہ میں آئے۔ بیگرہ سید علم الدین دادا جان بھی وہی ہے، ملے تو جیسے ہی حضرت آئے میرا دادا سید علی، بادشاہ محمود شاہ بیگرہ اپنے تخت سے اٹھے، نیچے آئے، تو چہرہ دیکھا، سمجھ گئے وہی جو چہرہ خواب میں بتایا گیا تھا، یہی تو چہرہ۔ گلے سے لگایا اور کہا آپ سید زادے ہو۔ بڑے لوگ بڑے احترام کرتے تھے، ساداتوں کا احترام کرتے تھے، اہل بیت کا۔ کہا آپ ہماری ایک سفارش ہے، آپ اس کو کر دیجیے، آپ ہی کے ہاتھوں فتح۔ کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ کہا کتنے سوار چاہیے؟ میں نے آپ کے دادا جان کے ساتھ 250 سوار کیے تھے، آپ کہا 125 سوار، بس باقی پھر ہم دیکھ لیں گے۔ واہ سید علی، ابھی تک تلوار نہیں اٹھائی ہے، اور وہ مادھو گڑھ کا مہینوں والا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا ہے، سب سے بڑا اور بہت خطرناک راجہ ظالم، اس کو فتح کرنے کے لیے تیار، بلا جھجک، بے خوف و خطر۔ بھئی بیٹا کس کا ہے؟ علی کا ہے، حسین ہی ہے، امام حسین کی اولاد میں ہے، نکل۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلا، جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنی۔ امام حسین نے بھی نماز پڑھی تھی، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسرا، ہر وقت ذکر الہی کرنا، یہاں تک کہ تلوار چلاتے ہوئے بھی، جنگ کے اندر بھی ذکر الہی زبان پر رہے، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہے۔ 2 چیزیں، صلاۃ اور ذکر، تبھی تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے نماز بھی چھوڑ دی، ذکر الہی چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ کر بیٹھے اور کہ کامیابی ملے گی۔ سید علی داکار کیا کہہ رہے ہیں کہ جانے سے پہلے اپنے سپاہیوں کو، وہ نوجوان، ہر کوئی نمازی تھا، ہر کوئی غازی تھا، ہر کوئی اسلام کا جاننے والا تھا، مگر انہیں نصیحت کر رہے
کہ دیکھو یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا، میدان کے اندر بھی ذکر الہی چھوٹنے نہ پڑے، دے کر چلے۔ جب مادھو گڑھ پہنچے، مہاراشٹر ایم پی کے اندر آپ پہنچے، دیکھا تو واقعی عالیشان قلعہ ہے۔ پہلے ہی سے سید علم الدین نے تو محاصرہ کرا ہوا ہے، مگر آپ نے پورا علاقے کا وہ اس کے قلعے کا چکر لگایا۔ آپ پیچھے کی طرف گئے ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کا کہا اور کھودو اسے، اور کھودا گیا۔ ابھی پانی تھا کافی، دیوار سامنے دور تھی، جب کھود دیا گیا، کہا آ جاؤ ساتھی کھڑے ہوئے۔ آپ بھی پانی کی طرف، ندی کی طرف کھڑے ہوئے، کہا اے پانی، سبحان اللہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے کہا تھا تو تو نے راستہ دے دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ کرامت سید علی میں ظاہر ہو رہی، نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت۔ ندی ہے، سامنے دیوار ہے، بڑا اونچا وہ دیوار بنی ہوئی ہے قلعے کی، ایم پی مادھو گڑھ کے اندر۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا پانی، موسیٰ کو تو نے راستہ دیا تھا، آج سید علی کو بھی راستہ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان حضرات کی، اولیاء اکرام، ان غازیوں کی، ان شہیدوں کی، اللہ والوں کی، اسلام کے جانثاروں کی، اللہ اکبر، سچے پکے جانثار حسینیوں کی۔ پانی نے راستہ دے دیا، جیسے حضرت کلیم کو دیا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، سیم وہی وہاں معجزہ ہوا تھا، یہاں کرامت۔ آپ آگے بڑھے، پیچھے 125 ساتھی گھوڑے پر، سبحان اللہ۔ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ ٹھیک چلتے چلتے ندی پار کرتے دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ اب دیوار کے پاس کھڑے، اب یہاں 2-3 روایات آپ نے دیکھا دیوار۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، بہت بھیڑ اوپر دیوار، کیا چھلانگ تھی گھوڑے کی۔ ہیرو تو خالی ناٹک کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سب فیل ہے، اچھے کلاکار فیل ہے۔ ایک ہی جو لگائی آپ نے تو گھوڑے سمیت آپ دیوار کود کے اندر، قلعے کے اندر۔ کیا شان ہوگی، کیا بہادری ہوگی، کیا جواب مندی ہوگی، یہ علی کا بیٹا ہی کر سکتا، آگے کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایک ساتھ میں چلتے ہیں۔ ایک ہے کہ پیچھے پیچھے ساتھی بھی آ گئے، دیکھو جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی چھلانگ لگا سکتا۔ سید علی نے تو لگائی، لیکن جو سید نہیں تھی، غلام علی تھے، انہوں نے بھی لگائی، اندر داخل ہو گئے سب۔ تیسری روایت میں مختصر یہ کہ اندر داخل ہو گئے۔ اب اندر گئے تو صبح کی نماز کا ٹائم تھا، آپ نے فرمایا رکو، نماز کا ٹائم ہے، ابھی حملہ نہیں، نماز پڑھو۔ اندر داخل ہو گئے، سامنے کھڑے ہیں سپاہی، ان کے مہندی راجا کے، ہندو کے، سمجھ گئے، تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ آپ اندر پہنچ گئے، کیسی بہادری، کہا پہلے ہم نماز پڑھیں گے، سامنے دشمن کھڑے ہیں۔ اندر آ گئے، سب نے نماز بھی نہیں پڑھی، سبحان اللہ۔ یہ تو وہی کربلا، یعنی واقعی حسینی ہے، حسین کی اولاد ہے، سید علی دادار ہے، کیا شان ہے میرے آقا۔ اللہ اکبر۔ بخاری وہی گواہ، اشارہ دیا تھا شاہ عالم قطب عالم نے، یہ سید علم الدین میدان کا غازی ہے، تلوار چلا ہے، دادا بھی چلا رہا ہے، بیٹا بھی چلا رہا ہے، پوتا تو بڑا بڑا قلعہ فتح کر رہا ہے نا۔ دیکھیے اب کیا ہوا، نماز پڑھی تو وہ تو سپاہی تھے، اندھیرا تھا تھوڑا، اندھیرے سے اجالا ہو رہا، تو صبح کی نماز کا وقت کیسا ہوتا، اندھیرے سے اجالا۔ وہ دیکھ رہے یار کون آ گئی ہے گاؤں کے، کون آ گئی، کیا کر رہی ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں پڑی، یہ کیا ہے، کرنے دو، ہوگا کوئی، ابھی آئیں گے ہمارے پاس، راجا کے پاس کوئی فریادی ہوگا، وہ یوں سمجھے، اور ادھر نماز کمپلیٹ ہو گئی، نماز پوری ہو گئی۔ سید علی داتا نے کہا سامان لو اپنے اپنے، آلے تلوار، آگے بڑھے۔ سپاہی نے دیکھا، پہچانا کہ یار یہ تو مسلمانوں کے جو مجاہد ہیں وہ آ گئے، حملہ کرنے آئے، تو انہوں نے بھی تلواریں نکالی، کافی ہو رہی، جنگ ہوئی، اندر ہی جنگ ہو رہی، قلعے کے اندر۔ اگر کیا شان تھی سید علی کی، کیا اشارے تھے، ذکر الہی چالو رہے، حسین حسین چالو رہے، خدا خدا چالو رہے، سب کچھ ہو، تلوار چلتی رہی، کئی سپاہی مارے جا رہے، یہاں تک کہ راجہ جہاں اسپیشل حجرے میں بیٹھا تھا،
وہاں کے جو 2 سپاہی تھے وہاں تک بھی تلوار پہنچ گئی. اب وہ گھبرا گیا, ارے ٹھہرو ٹھہرو, تم کون ہے؟ کام ٹھہرنے کے لیے آئی وہاں, کیوں ظلم کرتا ہے تو؟ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ میں تو گیا, یہ کون آ گیا؟ وہ بھاگنے لگا. سید علی بھی دیکھے بھاگ, تیری کتنی طاقت ہے, تجھ میں ہمت ہے, آواز نہیں آ رہی. انہیں کیا خبر تھی کہ سید علی کی نظر کہاں تک دیکھ سکتی ہے. اس نے کہا چلو, آپ نے گھوڑا اسی چیز سے دوڑا, گھوڑے سے اترے, آپ بھی اندر داخل ہو گئے. سنگھول کے اندر وہ بھی تھا راجا زابر, آپ بھی تلوار لے کر داخل ہو. ہندو سپاہی بھی کچھ بچے کچھ باہر تھے, آپ بھی جیسے تلوار کو گردن میں رکھ دیا. پتا کیا کہتا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, کیا خواہش ہے, آخری خواہش بولتے چل. اب تو گیا تھا, مرتا کیا نہیں کرتا, چھما کر دو, معاف کر دو, ہم نہیں کریں گے. چال چلنے, اس نے چال چلی, دھوکے بازی سے کام لینا. تلوار بھی ایسے کھڑی زمین پر رکھتی, ہم نہیں لڑیں گے. اب ہندوؤں کے اندر جو چوٹی ہوتی ہے نا, چوٹی بڑی اہمیت رکھتی ہے. ان کا چوٹی ہوتی ہے, بڑے بڑے کٹر ہوتے ہیں, چوٹی کا بھی ہوتا ہے. وہ چوٹی والا تھا, مگر اسے نہیں پتا تھا یہ کون سی چوٹی والا ہے. تو چوٹی بھی ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اس نے کیا کرا, جو ان کے وہاں عظمت مانی جاتی ہے, وہ چوٹی نکال کے حضور کے قدموں میں رکھ دی. یعنی بالکل سیلنڈر جس کو کہتے ہیں, بالکل ہر چیز رکھ دی. سیلنڈر ہو گیا کہ نہیں, آپ پڑے ہیں, آپ دیکھ لیں ہمارا چوٹی نکال. اس کا مطلب ہے بات ختم ہو گئی, تاج اتار دیا. تو سید علی نے دیکھا کہ اس نے چوٹی اٹھا دی, تلوار رکھ دی, ٹھیک ہے مان گیا. تو آپ نے بھی اپنی تلوار میان میں رکھ دی. اب جب رکھ رہے تھے, اس نے دیکھا کہ سرکار کی اندر ہے, تو اس نے فوراً تلوار اٹھائی اور آپ کو بات کیا کر دھوکے بازی سے. دھوکا پہلے سلنڈر ہو گیا, آپ جیسے دھیان رکھا تلوار اندر گئی تو اس نے وہیں سے رکھی تھی زمین, تو اٹھائی اور سرکار پر وار کیا. سرکار شہید ہو گئے. آپ کا سر الگ ہو گیا. ادھر والے سپاہی بھی دیکھ رہے, ادھر کے جانسار بھی دیکھ رہے, سر الگ ہو گیا. سید علی کا ہاتھ بلند ہوتا ہے, تلوار نکلتی ہے, اور پھر اس بادشاہ کو ختم کر دیں, ختم کر دیا اسے, وہی پھر نارے جہنم کر دیا. وہ بھی دیکھتا رہ گیا. اس کے جو سپاہی نے کہا یہ کون ہے بھائی, یہ کون ہے کہ سر الگ الگ کر دی, حرکت کر رہا ہے, زندہ ہے. پھر آپ کا تصدیق مبارک زمین پر تشریف لیا. سبیل ملک سرکار نے موشا بیگڑا وہ خط لکھا, فوراً آپ وہاں پہنچے ایم پی میں, اور جو ہے سبھی لوگ آئے. قلعہ فتح ہو گیا. کیسے بادشاہی مر گیا. تو سارے سپاہی جو بچے کچے تھے, کتنے تو مر چکے تھے, بھاگ کر جان بچائی انہوں نے. قلعہ فتح ہو گیا, اسلام کا جھنڈا آ گیا, امن آ گیا. اے لوگوں, اب تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. اے بچوں, اے بیویوں, اے بڈھوں, اے ہندوؤں, اے سکھوں, اے مسلموں, اب تمہارا جو بدھ جو بلی چڑھائی جاتی تھی نہیں, وہ ختم ہو گیا. اب اسلام آ گیا, امن آ گیا, اور سید علی آ گئے, اب ہم آ گئے. یہ ہے اسلام. سب کو خوشی ہوئی. ہندوؤں کو تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آج ہمارا بیڑا پار ہوا. انہیں نے تو شکایت کی تھی, آج فتح ہو گیا. اب ان کا جو ماضی مبارک ہے یہاں لایا گیا. لیکن کیسے؟ اناوا میں شادی کی. اناوا رہتے تھے, اناوا کو پسند کیا, تو اناوا لے جایا جا رہا تھا. آپ کو غسل نہیں دیا گیا, شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا, سمجھتے. بس شہید جو ہوتے ہیں ایسے عمر آپ کے جب لایا گیا, تو آپ جب اناوا سے چلے تھے, آپ کے پاس مسواک تھی, تو جو اونجا مزار ہے آپ کا, آپ کو وہ جگہ پسند آ گئی, وہیں پہ مسواک پہنچا دیا. یہ جگہ یہ جگہ ہماری. آپ کو معلوم بھی تھا کہ میں قلعہ بھی فتح کروں گا, غازی بھی کہلاؤں گا, شہید بھی کہلاؤں گا. یہ جگہ اب اللہ کی شان دیکھو, اللہ کے ولی کا ہاتھ دیکھو. بس آئے جب آپ کا جسد مبارک لے کر, تو وہ درخت بن گئے. کچھ سالوں پہلے تک وہاں کے لوگ کیا جاتا تھا, لوگ لے جاتے تھے وہاں کے درخت سے مسواک کرتے تھے. لیکن کہتے ہیں نا فری میں ملتا ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے. سب سے خالی انہوں نے کر دیا. وہ خاص خاص لوگوں سے بات کی جائے تو وہاں کی آج بھی وہ دی جاتی ہے, آج بھی موجود ہے. مگر اس لیے کہ ہر کوئی ڈھونڈ پڑتا تھا, بہت ساری چیزیں آج بھی وہ موجود ہے. وہاں لایا گیا, وہیں پہ آپ کو
آخری آرام کا جو آپ کو پسند تھا، آپ نے چاہا تھا، بچپن کی آج بھی میراث سے نکل لی دادار کے نام سے، اور بھی آپ کے واقعات دادار کے پاس جاتا ہے، میرا کے پاس جاتا ہے، ایک تفصیلات ہے، ایک تاریخ ہے، مگر ہم سوچ سکتے ہیں کہ علی دادار کا یہ عالم ہے تو علی حیدر کمران کا عالم کیا ہوگا؟ علی میرا دادار کا یہ عالم ہے تو علی شیر خدا کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد سید علی کا یہ عالم ہے جو شہید چاہے گجرات شہیدہ ہے تو پھر وہ جو شہیدوں کے سردار کے والد ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہندوستان میں سب سے بڑے شہیدوں میں حضرت سید سالار مسعود غازی ہے جو 18 سال کی عمر میں شہید ہوتے ہیں، اور گجرات میں بڑے شہیدوں میں حضرت میرا علی دادار ہے جو 18 یا 19 سال کے لگ بھگ شہید ہوتے ہیں۔ یہ شہادت ظاہری، ہمارے سرکار شاہ عالم بھی شہید ہے۔ تھوڑا وقت لے رہا ہوں 5-10 منٹ، کوئی بات تو نہیں، آخری واقعہ آپ سے کر دوں، کہیں جانا تو نہیں ہے، کوئی انتظار تو نہیں کر رہا ہے، صحیح ہے، بات چلی ہے تو پھر چلنے دو۔ یہاں پر